الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر المحجلين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. عزیز طلبہ، صحیح بخاری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے. یہ حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. اس حدیث کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا حسد الا علی اثنتین رجل آتاہ اللہ مالا فسلط على هلكته في الحق ورجل آتاہ اللہ الحکمہ فهو يقضي بها ويعلمها. اس حدیث کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے وہ یہ کہ صرف دو چیزوں پہ حسد کیا جا سکتا ہے. ایک شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے مال سے نوازا اور وہ رائے حق میں خرچ کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے توفیق دی. اور دوسرا شخص جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکمت یعنی قرآن کریم کے علم سے نوازا اور وہ شخص اس قرآن کے اندر موجود احکامات کے ذریعے سے احکام کے ذریعے سے فیصلہ کرتا ہے اور لوگوں کو سکھاتا ہے. اس حدیث کے اندر حسد کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. لا حسد الا علی اثنتین. یہاں پہ حسد سے مراد حسد مذموم نہیں ہے، بلکہ حسد سے مراد یہاں پہ حسد محمود ہے. اگر اس اعتبار سے آپ تقسیم کرتے ہیں تو حسد کی دو قسمیں ہوتی ہیں، حسد محمود اور حسد مذموم. حسد محمود کہتے ہیں رشک اور غبطہ کو، جسے عربی میں غبطہ کہا جاتا ہے، اردو میں رشک کہا جاتا ہے. اور رشک کا مفہوم حسد کے مفہوم سے الگ ہوتا ہے. دونوں کے مفاہیم الگ الگ ہیں. رشک کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر آدمی دوسرے جیسا بننے کی کوشش کرتا ہے یا دوسرے جیسا بننے کی تمنا کرتا ہے، اور لیکن اس کے اندر اس کے دل میں یہ بات نہیں ہوتی ہے کہ سامنے والے کے اندر جو نعمت پائی جاتی ہے وہ اس نعمت کا اظہار اس سے ہو جائے، وہ نعمت اس سے ختم ہو جائے، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ اس کے اندر وہ نعمت موجود رہے اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی اس نعمت سے نوازے. تو اس حدیث کے اندر جو حسد کا لفظ استعمال کیا گیا ہے اس کا معنی رشک اور غبطہ ہے، یعنی دو چیزوں پہ رشک کیا جا سکتا ہے. اور اس کی تائید حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک دوسری حدیث سے ہوتی ہے. اس حدیث کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کا علم عطا کیا، وہ دن رات اس کی تلاوت کرتا ہے، دن کے اوقات میں بھی کرتا ہے، رات کے اوقات میں بھی کرتا ہے. جب اس کا پڑوسی اسے سنتا ہے تو سن کر یہ کہتا ہے کہ کاش مجھے بھی نوازا جاتا جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے نوازا ہے. یعنی جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے قرآن کے علم سے نوازا ہے، قرآن کا حافظ بنایا ہے اور یہ پڑھ رہا ہے، اسی طریقے سے مجھے بھی نوازا جاتا تو میں بھی ویسے ہی عمل کرتا جیسا کہ یہ شخص عمل کر رہا ہے. دوسرا شخص جسے اللہ تبارک و تعالیٰ مال سے نوازتا ہے اور وہ مال راہ حق میں خرچ کرتا ہے، تو اسے دیکھ کر اس کا پڑوسی دوسرا شخص تمنا کرتا ہے کہ کاش مجھے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ مال سے نوازتا جیسا کہ اسے نوازا گیا ہے، تو میں بھی اللہ کی راہ میں ویسے ہی عمل کرتا جیسے کہ یہ عمل کرتا ہے. اس حدیث سے ہمیں کیا معلوم ہوتا ہے؟ اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ قرآن و حدیث کی تعلیم و تعلم پہ رشک کیا جا سکتا ہے. یعنی ہم یہ رشک کر سکتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ تمنا کر سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی ویسا علم دے جیسا کہ اس شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا. دوسری احادیث اگر آپ جمع کرتے ہیں تو متعدد احادیث ہیں جس میں حسد کو مذموم قرار دیا گیا ہے. ہمارے سامنے دو چیزیں ہیں، ایک حسد اور ایک رشک. یہاں پہ جو حسد کہا گیا ہے اس سے مراد حسد نہیں ہے بلکہ رشک ہے. دوسری احادیث کے اندر حسد سے منع کیا گیا ہے اور وہ حسد مذموم ہے. اور حسد، یہ حسد جو حسد مذموم ہے
یہ کسی بھی باب میں ہو، کسی بھی مجال میں ہو، کسی بھی میدان میں ہو، یہ حسد مذموم ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے وَلَا تَحَاسَدُوا، آپس میں ایک دوسرے سے حسد نہ رکھو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایاکم والحسد، حسد سے بچو۔ اللہ تعالیٰ حسد سے پناہ مانگنے کی ہدایت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمِن شَرِّ حاسد اذا حسد، حسد کے نتائج کبھی بھی اچھے نہیں ہوتے، اور چاہے وہ کسی بھی مجال میں ہو، آپ حسد کریں گے یعنی کسی سے اس نعمت کے زوال کی تمنا کریں گے اور اس نعمت کو اپنے لیے رکھیں گے، جیسا کہ حسد کی تعریف علماء کرام نے کہا ہے۔ بعض علماء کرام کہتے ہیں کہ دوسرے سے اس نعمت کے زوال کی تمنا کی جائے، بعض علماء کرام کہتے ہیں کہ اس نعمت کے زوال کی تمنا کے ساتھ ساتھ یہ تمنا بھی دل میں ہو کہ وہ چیز مجھے مل جائے اور اس سے ختم ہو جائے۔ یہ کسی بھی میدان میں ہو مذموم ہے، اور بالخصوص علم کے میدان میں یہ چیز نہایت ہی مذموم ہے۔ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ چونکہ ایک کلاس کے طلباء یا متعدد کلاسوں کے طلباء آپس میں مختلف ہوتے ہیں، ان کے اندر سمجھ، عقل، ادراک، فہم، یہ ساری چیزیں مختلف ہوتی ہیں، تو مختلف ہونے کے ناطے وہ طالب علم جس کے اندر عقل و فہم کے اندر کمی پائی جاتی ہے، یا اسی طریقے سے متمیز طلباء آپس میں ایک دوسرے سے حسد کرنے لگتے ہیں اور دل ہی دل کے اندر یہ تمنا کرتے ہیں کہ کاش سے یہ نعمت چھن جاتی اور یہ نمبر مجھے حاصل ہو جاتا، یہ چیزیں مجھے حاصل ہو جاتی۔ تو اس طرح کی نیت رکھنا، اس طرح کی تمنا رکھنا حدیث کے مطابق غلط ہے۔ آپ یہ تمنا رکھیں کہ یہ شخص جس نعمت سے سرفراز کیا گیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اس نعمت سے سرفراز کرے۔ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو ممتاز طلباء ہیں، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل و فہم عطا کیا ہے، جن کے پاس ادراک ہے، جن کے پاس سوجھ بوجھ ہے، جن کا ذاکرہ قوی ہے، جو اچھے نمبرات سے کامیاب ہوتے ہیں، وہ طلباء جو اس درجے تک نہیں پہنچ پاتے ہیں، حسد کا شکار ہو کر بہت ساری مذموم حرکتیں کر بیٹھتے ہیں، اور یہ حرکتیں ایسا نہیں کہ اس وقت نقصان دہ ثابت ہوتی ہے، پوری زندگی میں نقصان دہ ثابت ہوتی ہے۔ اس سلسلے میں ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ والد گرامی علامہ صفی الرحمن وارپوری رحمہ اللہ کا یہ واقعہ ہے، اور یہ واقعہ ان کے تعلیم کے وقت کا ہے۔ ہماری دادی رحمہ اللہ بیان کرتی ہیں کہ جب والد گرامی مدرسہ فیض عام مئو میں پڑھتے تھے، یہ اس وقت کا واقعہ ہے کہ وہ وہاں مدرسے میں پڑھتے تھے۔ دادی محترمہ نے چند پکوان کی چیزیں پکانے، کھانے پینے کی چیزیں کچھ پکائیں، اور میٹھے پکوان وغیرہ تھے، تو خواہش یہ ہوئی کہ یہ پکوان والد محترم کے پاس بھیجے جائیں۔ ظاہر سی بات ہے، ماں ہیں، اور ماں کا دل عمومی طور پہ گوارا نہیں کرتا ہے کہ کوئی ایک بیٹا اس سے خاص موقع سے یا خاص پکوان سے محروم ہو جائے۔ تو ہمارے بڑے والد، ہمارے تایا حافظ اسد اللہ رحمہ اللہ کے ہاتھوں انہوں نے کچھ پکوان والد گرامی کی جانب بھیجا۔ جب وہ پہنچتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ کلاس کے جو طلبہ ہیں وہ سارے کے سارے امتحان حال میں موجود ہیں، اور جب والد گرامی کے روم میں پہنچتے ہیں تو اس روم میں والد گرامی زمین پہ تڑپ رہے ہوتے ہیں۔ انہوں نے دیکھنے کے بعد کچھ رقیہ وغیرہ کیا اور کچھ چیزیں کھلائیں، الحمدللہ طبیعت معمول پہ آ گئی۔ بعد میں یہ پتہ چلا کہ والد گرامی کی عقل و فہم کی وجہ سے، ان کے ادراک اور ان کی قوت حافظہ اور کلاس میں ان کی سبقت کی وجہ سے بعض ہم کلاس ساتھیوں کی یہ شرارت تھی، بعض ہم کلاس ساتھیوں نے کچھ ایسی چیزیں کھلا دی تھی جن کی وجہ سے والد گرامی کی طبیعت خراب ہو گئی اور وہ زمین پہ تڑپ رہے تھے۔ بعد کے واقعات پہ اگر نظر ڈالی جائے، یہ تو طالب علمی کا دور تھا جس وقت ہم صرف یہ دیکھتے ہیں کہ یہ طالب علم بہت ہی اعلیٰ درجے کا ہے، لیکن ہم یہ نہیں جانتے کہ اس کی اگلی زندگی میں کیا ہوگا۔ بہت سارے طلباء ایسے ہیں جو اپنے پڑھنے کے وقت میں، تعلیم کے وقت میں بہت ہی اعلیٰ ہوتے تھے، ان کی تعلیم یا آپ یہ کہیں کہ ان کے پڑھنے کا معیار بہت اعلیٰ ہوتا تھا، نمبرات بہت اچھے ہوتے تھے، لیکن بعد کی زندگی پہ اگر نظر ڈالیں تو ایسی صورت میں وہ کامیاب نظر نہیں آتے۔
لیکن یہاں پہ اگر آپ نظر ڈالتے ہیں تو والد گرامی کو اللہ تبارک تعالیٰ نے جو مقبولیت عطا کی اور ان کو اللہ تبارک تعالیٰ نے جس علم سے نوازا اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ محتاج تعارف نہیں ہے۔ اب وہ طلبہ جنہوں نے یہ حرکتیں کی تھی ان کے تعلق سے اگر آپ معلوم کرنا چاہیں اور جو معلوم ہو ان کے تعلق سے وہ یہ کہ وہ زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکے، تو حسد مقصد یہ ہے، بیان کرنے کا مقصد یہی ہے کہ حسد کسی بھی مجال میں ہو کبھی بھی کامیاب، حاسد کبھی کامیاب نہیں ہوتا ہے، اور حسد ہمیشہ حسد کرنے والے کو خود کھا لیتی ہے، اسے برباد کر دیتی ہے، اسے ہلاک کر دیتی ہے۔ اس لیے آپ تمام لوگوں سے یہ التماس ہے، یہ گزارش ہے اور یہ تنصیحت ہے کہ تعلیمی میدان میں یا کسی بھی میدان میں کسی سے حسد نہ رکھے۔ اگر کسی کے اندر کوئی خوبی دیکھتے ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو بھی وہ خوبی عطا فرمائے، تاکہ جس طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ کی راہ میں وہ شخص خرچ کرتا ہے، اپنا علم دیتا ہے، تعلیم دیتا ہے، یا جو بھی نعمت اللہ تبارک تعالیٰ نے اسے عطا کی ہے وہ اسے کرتا ہے، انجام دیتا ہے، وہ چیزیں آپ کو بھی حاصل ہو جائیں اور آپ بھی جیسا عمل کر کے جنت کے حقدار بنیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ہر مذموم حرکت سے محفوظ رکھے اور ہمیں علمی اور تعلیمی میدان میں ہمیشہ سبقت سے نوازے۔ آمین۔ صلی اللہ علیہ نبی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔